روحانیت کے بارے میں بھی ہمیں بہت سے سوال آتے ہیں کہ روحانیت کیا چیز ہے، اور جس طرح ہم نے اپنا جو ہمارے پروگرام کا پرومو تھا اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے چیزیں بتاتے ہیں، اپنا علم ان کے ساتھ جو بھی شیئر کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک ولی ہیں ان کو الہام اور کشف کے ذریعے بتاتے ہیں۔ تو یہ ذرا ہماری ناظرین کے لیے بتائیے کہ الہام اور کشف کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ بات صحیح ہے۔ اصل میں اللہ اپنے نیک بندوں کو ایک بصیرت کی آنکھ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو یہ خاص ایک نور بصیرت ہوتا ہے جو کثرت عبادت، کثرت ذکر و تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک سچے تعلق کے نتیجے میں ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو وہ نور بصیرت سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اس نور بصیرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی چیزیں جو بعد میں آنے والی ان پر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ انبیاء کرام پر تو وحی کے ذریعے سے یہ چیزیں واضح کی جاتی ہیں، ان کے پاس اور ظاہر ہے کہ فرشتے آتے ہیں، اور پھر نبی کی جو خبر اور پیشن گوئی وہ تو بالکل ایگزیکٹ 100% ہوتی ہے۔ ولی کو جو کشف کے ذریعے سے ایک دھندلا سا تصور واضح کر دیا جاتا ہے، تو اس کے دل میں القاء کر دیا جائے تو یہ الہام ہے، اور اگر ظاہری مشاہدہ کرا دیا جائے ایک مثالی شکل میں کسی چیز کا، وہ ایک کشف ہے جو ان پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف اشارہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان جو بزرگ ہیں، جو ولی ہیں، ان کے بعد پھر ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے جو کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس اشارے کو؟ نہیں، وہ اشارے میں وضاحت ہو جاتی ہے کہ اشارہ کس بات کا ہے، کس بارے میں اشارہ دیا گیا، وہ اسی تفصیل ہی کے اندر۔ مثلا بعض دفعہ مشاہداتی شکل، ایک مثالی شکل میں بعد کا واقعہ ظاہر کر دیا گیا ایک شخص کا، تو وہ ایک کشف کی نگاہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور الہام میں ان کے دل کے اندر ایک بات اتار دی جاتی ہے، تو اسی الہام کی اس تفصیل سے وہ آگے خبر دے دیتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا حضرت، بعض اولیاء اور بہت بڑے بزرگ، بڑے نام ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قبور کا کشف کر لیتے ہیں، یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو اہل قبر ہے ان کی کیا حالت ہے۔ تو وہ ان کو کیا ایکچولی نظر آتا ہے کہ یا وہ بھی کوئی اشارہ ہی دیا جاتا ہے؟ اس میں وہی میں نے جیسے بتایا کہ ایک مشاہداتی صورت ہوتی ہے، جب قبر کے پاس جا کے جب وہ مراقبہ کرتے ہیں تو وہی بصیرت کی آنکھ جو اللہ نے ان کو عطا کی، تو اس سے وہ اللہ تبارک و تعالی وہاں کے احوال کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ وہاں میت کس حال میں، اگر اچھے حال میں ہے تو اس حال کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، بس اوقات ایگزیکٹ وہی جو کیفیت اندر ہو رہی ہے اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعینی وہی کیفیت ظاہر نہیں کی جاتی، بلکہ خود اس کے قلب کے اوپر، اس ولی کے قلب پر ایک تسکین کی بارش نازل ہونے لگتی ہے۔ اس تسکین کی، سکینے کی بارش سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اچھے حال میں ہے، یا یہ کہ اس کو ایک الجھن محسوس ہونے لگتی ہے، تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے، اس سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ صاحب قبر گرفتار ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو دونوں صورتیں ہیں، بعض دفعہ وہاں کی تفصیل واضح ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کیفیت سے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اچھا حضرت، مراقبے کے بارے میں ذرا فرمائیے کہ یہ کوئی فن ہے یا یہ کوئی کیفیت ہے، اور یا وہ کس طرح وہ کیفیت آتی ہے کسی میں کہ وہ مراقبے میں چلا جائے اور اللہ سے ان کی تار جڑ جائے اور ڈائریکٹ اللہ سے ان کی بات ہو جائے؟ اصل میں مراقبہ یہ تصوف اور سلوک کی لائن کی ایک تربیت ہے۔ یہ مراقبہ، اس مراقبے مختلف طرح کے مراقبے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ ہے، تو وہ شیخ جو ہے وہ اس مرید کی حالت کو دیکھ کر مراقبہ متعین کرتا ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ اس کو اللہ نے بہت سی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں تو اس کو نعمتوں کا مراقبہ دیا جاتا ہے، کہ وہ تصور کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں کتنا ناقص ہوں، میں اس قابل کہاں کہ خدا کی نعمتوں کا مستحق بنتا، لیکن اللہ نے اپنی لطف و عنایت سے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں، تو نعمتوں کا مراقبہ کرتا ہے۔ بس اوقات کو غافل ہے تو اس کو مراقبہ موت دے دیا جاتا ہے، کہ وہ تصور کرتا ہے کہ جیسے میں مر گیا ہوں، مجھے جو میری تجہیز تکفین ہو رہی ہے، غسل دیا جا رہا ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہے، وہاں مر کر نکیر آ گئے۔ تو یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے مراقبہ۔ تو اس مراقبے کے ذریعے سے انسان اپنی جو احوال کی تربیت کرتا ہے، اور اس مراقبے میں ہی وہ پھر سوچتا ہے مختلف چیزیں۔ بعض دفعہ جب اس کو مراقبہ دیا جاتا ہے تواضع کا، کہ اپنے آپ کو بالکل مٹی سمجھے، میں تو مٹی ہوں اور مجھے حق ہی نہیں ہے کہ میں تکبر کا سر اٹھاؤں، تو اس کی تربیت کے طور پہ یہ مراقبہ۔ تو اس لیے یہ مراقبہ اصل میں ایک خیال اور تصور باندھا جاتا ہے، اور احادیث میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کو دنیا کے اندر تم ایسے رہو کہ جیسے مسافر رہتا ہے، اور تم اپنے آپ کو جو مردوں میں شمار کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو،
توعد فی نفسکا فی موتاکم، اپنے مردوں کے اندر اپنے آپ کو شمار کرو۔ یہ گویا کہ ایک طرح کی مراقبے کی تعلیم تھی کہ تم اپنے آپ کو تصور کرو کہ میں مردہ ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے اور میں بے بس ہوں اور قبر کے اندر ڈالا جا رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک قسم کی سبمیشن ہے سب بالکل کہ مکمل طور پہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر حاضر کر، بالکل۔ تو اس تربیت کا اچھا حضرت، کچھ ای میلز ہمیں آئی ہیں بیعت کے بارے میں۔ جی لوگوں نے کہا ہے کہ جو پیروں سے یا بزرگوں سے بیعت کی جاتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور کچھ نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق عام کر سکتے ہیں تو اس واسطے کی کیا ضرورت یا کیا اہمیت ہے۔ اور اس میں ایک پنجابی کا مجھے شعر بھی یاد آ رہا ہے جو کہ پتہ نہیں غالباً بابا بلے شاہ کا ہے کہ تینوں ول کڈن دا ول نہیں، وہ دے ول جائیں جینوں ول کڈن دا ول سائی، کہ تمہارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں اور تمہیں وہ دور کرنی نہیں آتی، اس کے پاس جانا جس کو ملکہ ہے اس کے اوپر اور جس کو طریقہ آتا ہے یہ خرابیاں دور کرنے کا۔ تو اس کے بارے میں ارشاد اصل میں سیدھی سی بات ہے کہ دیکھو، سرجن جو ہے، گردے کی پتھری نکالنے والا سرجن اپنا آپریشن نہیں کر سکتا، اس کو اپنے گردے کی پتھری نکلوانے کے لیے کسی دوسرے سرجن کے پاس جانا پڑے گا۔ تو یہ تو سیدھی بالکل اسی طریقے سے انسان اپنی روحانی بہت سی بیماریوں کے لیے اس کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، جو اس لائن کا ماہر جو اس لائن کا ماہر ہے، تو وہ اس کی مدد کرے گا۔ تو اس لیے بیعت کا جہاں تک معاملہ ہے، بیعت سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طرح کی بیعتیں ہوتی تھیں۔ ایک تھی بیعت اسلام، یعنی کفار آ کے مسلمان جب ہوتے تو بیعت اسلام کرتے تھے۔ دوسری ہوتی تھی بیعت جہاد، یعنی میدان جہاد میں اترنے کے لیے بیعت علی الموت کی جاتی تھی، یہ دوسرا طریقہ تھا۔ تیسری بیعت طریقت ہوتی تھی، جس کو بیعت احسان کہہ سکتے ہیں، بیعت تزکیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اعمال صالحہ کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کا عہد ہوتا تھا، یہ تیسری بیعت ہوتی تھی۔ چاہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن صامت، عبادۃ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسی بات پر بیعت کی کہ نیک اعمال کریں گے اور برے اعمال سے بچیں گے۔ اب دیکھیے، یہ جو بیعت جو ذکر کی کہ بخاری شریف میں، یہ بیعت اسلام نہیں ہو سکتی کیونکہ صحابہ اکرام بیعت کر رہے ہیں، وہ آلریڈی مسلمان ہیں۔ اور بیعت جہاد نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں موت اور جہاد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، اعمال صالحہ کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کا عہد، اس پر بیعت ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہے یہ بیعت طریقت ہے جو صوفیہ اکرام جو ہے وہ خانقاہوں کے اندر رائج ہے۔ اور یہ بیعت اس لیے کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیعت طریقت بدعت ہے، یہ بعد کے وقت کے اندر جاری ساری، ایسا نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو اس وقت بیعت طریقت نہ بولتے ہوں، لیکن اس کی حقیقت اس وقت موجود تھی۔ چنانچہ اسی طریقے سے سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے فرمایا، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو صحابہ کہتے کہ ہم حیران ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو آپ پر سے بیعت کر لی ہے، ہم تو بیعت اسلام بھی کر چکے ہیں اور بیعت علی الموت بھی کرتے ہیں، تو آپ کس بیعت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ بڑھایا، فرمایا کہ اس بات پر بیعت کرو کہ ہم جو شرک نہیں کریں گے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم جو ہے وہ گناہ نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے۔ آپ نے سارے وہی الفاظ کہلوائے کہ جو الفاظ بیعت طریقت میں آج صوفیہ کرام کہلواتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بیعت طریقت اور بیعت احسان یہ بالکل یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اور سورہ ممتحنہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس بیعت کو بدعت کہنا یہ لا علمی ہے، نادانی ہے۔ اچھا حضرت، اس میں یہ کیا ضروری ہے کہ اگر آپ ایک پیر کو پکڑیں، ان سے بیعت کریں، تو پھر آپ ایک ہی پیر پکڑ سکتے ہیں، یا آپ ایک سے زیادہ جو راہبر چننا چاہیں اور ان کے ہاتھ پہ بھی بیعت کر سکتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنی جسمانی صحت و عافیت کے لیے ایک فیملی ڈاکٹر بناتے ہیں، وہ فیملی ڈاکٹر جو آپ کی ساری ہسٹری سے واقف ہے، وہ آپ کو دوا دیتا ہے۔ اب آپ اپنی بیماری کے لیے جگہ جگہ ڈاکٹر بدلتے رہیں گے تو آپ صحت نہیں پائیں گے، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ روحانی علاج ہے، انسان اپنی روحانیات کا علاج کرتا ہے، کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، یہ ساری رذائل کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک روحانی طبیب متعین کیا جاتا ہے، اور وہ روحانی طبیب آپ کی پوری ہسٹری سے واقف ہے اور آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اعمال و اشغال آپ پر لگاتا ہے اور آپ کی جو اصلاح کرتا ہے۔ اس لیے عملی طور پر ایک ہی شخص ہے جو آپ کو منزل پہ پہنچائے گا۔ زیادہ ڈاکٹر بنائیں گے تو آپ کو صحت ملنا دشوار ہوگی، اسی طرح زیادہ شیخ بنا لیں گے تو آپ کو روحانی ترقی کنفیوز ہوں گے، آپ کنفیوز ہوں گے تو مناسب نہیں ہو۔ تو ایک ہی پیر کو پکڑیں شیخ کو پکڑنا اور ان کی شیخ کو اور ان کی باتوں پہ پورا، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شیخ جو ہے صحیح العقیدہ ہو، یہ نہ ہو شرک بدعت کے اندر مبتلا ہو، یا خدا نہ خواستہ آپ کو جو ہے وہ اس راستے سے لے کے خدا کے راستے سے ہٹا دے، جیسا کہ آج کل جو ہے دنیا کے اندر ڈپلیکیٹ شیخ اور پیر بھی بنے ہوئے ہیں۔
اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ڈپلیکیٹ اسی کی ہوتی ہے جس کا جینون مارکیٹ میں ہوتا ہے، جی جی لہٰذا صحیح شیخ اور پیر ڈھونڈنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے منزل پر پہنچنا چاہیے۔ اچھا